جب تک پاکستان کے عوام اس حقیقت کو دلی طور پہ قبول نہیں کر لیتے کہ پاکستان 1947 سے ہی مکمل طور پہ قادیانیوں کے قبضے میں دے دیا گیا تھا. یہ تاریخی سچائی ہے. قائد اعظم سے لے کے عمران خان تک جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں اس کے اندر قادیانیوں کا سب سے زیادہ عمل و دخل رہا ہے. حتیٰ کہ پاکستان کی واحد قادیان شکن حکومت جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی تھی اور قادیانیوں نے ہی اس کو پھانسی دی تھی. اس میں کوئی ضیاء اللہ قادیانی، یہ تو سچائی ہے، کوئی بھی میرے سامنے اس بات کو اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتا. خیر، حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو جو حقیقتاً 60 کی دہائی سے ہی قادیانیوں کے خلاف تھا، لیکن اس کی حکومت میں بھی ہڈن قادیانی جو ہے اہم عہدوں پر تھے. پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہے، جب یہ پیپلز پارٹی بنی، کیونکہ قادیانیوں کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ ہر پارٹی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، ہر سیاسی پارٹی پہ. اگر یہ پاور میں آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے. فوج تو ان کی اپنی ہے، فوج کے مارشل لاء جو ہوتے ہیں وہ تو لگاتے ہی قادیانی ہیں. لیکن اگر کوئی نام نہاد سول گورنمنٹ بھی آ جائے تو اس کے اندر بھی قادیانیوں کا ہی اثر و رسوخ ہوتا ہے. یہ ایک سچائی ہے. جو نہیں مانتا وہ بہت ناپاک شخص ہے، وہ پاگل خانے جائے تو بہتر ہے. قائد اعظم سے لے کر آپ قائد اعظم کی کیبنٹ میں دیکھ لیں، اس میں بھی اکثریت قادیانی تھے. تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ قائد اعظم کوئی قادیانی نواز تھا، لیکن اس بیچارے کو ہم یہ چلیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں کہ اس کو اتنا مذہبی معاملات کا پتہ نہیں تھا. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر وہ قادیانی نواز ہوتا تو قادیانیوں کی ماں کے اوپر، اس کے پریشر کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا. باقی وہ بیچارہ از نو مور، وہ ہر آدمی نے اپنا اپنا امتحان دینا، لیکن میں ایک اپنی ججمنٹ دے رہا ہوں. تو یہ ایک سچائی ہے. لوگ نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن وہ وقت دور نہیں کہ جو سب لوگ کہیں گے کہ آغا وسیم نے جو باتیں کہی تھی وہ عین فیکٹ بیس تھیں. اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں، اس میں کوئی رنگامیزی نہیں، اس میں کوئی ادھر ادھر سے کوئی چیز لے کے نہیں آیا. جو ہسٹوریکل فیکٹ ہیں ان کو میں باحوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. لیکن لوگ نہیں مانتے، نہ مانے، میرا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اکثریت لوگ آج بھی مجھے جو ہے کنڈیم کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الزام دیتے ہیں، کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میری دوستی دشمنی کا معیار اللہ اور نبی کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. نہ میں کہتا ہوں کہ جی یہ، اور ہاں کیونکہ نبی کے نام پر پاکستان لیا گیا ہے تو یہ نبی کے غلاموں کا پاکستان ہونا چاہیے، نہ کہ ناپاک پلید قادیانی، مرزا قادیانی کے فالوورز کا. یہ ہماری ایک ناکامی ہے کہ ہم اسلام کے نام پہ ایک ریاست بنانے میں کامیاب ہوئے، جیسا بھی تھا بن گیا. اب اس کو مسلمانوں کو جو ہے اس میں اس کا اثر، مسلمانوں کا اثر یہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہے. مسلمان آج بھی تقریباً اسی طرح کی حالت میں ہے جیسے وہ برٹش انڈیا آرمی، برٹش رول میں تھے، کہ غریب تھے. قادیانی ہی سارا پیسہ ان کے پاس ہے. بیفور پارٹیشن کیا تھا، ہندو جو تھے وہ امیر ہوتے تھے اور باقی جو ہے مسلمانوں کی تو کوئی حالت بہت پتلی تھی. اور آج بھی اگر کوئی سفر کر رہا ہے، اگر کوئی غربت میں بس رہا ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے. اور قادیانی جو ہیں ان کا وہ سٹیٹس بن چکا ہوا ہے جو 1947 سے پہلے انگریزوں کا اور ہندوؤں کا تھا، کہ مالی وسائل ان کے پاس، حکومتی
ذرائع ان کے پاس، وہ تو سارا جو ہے ان کے لیے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ ان کا سٹیٹس وہی رہا، اور مسلمانوں کے لیے بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، ان کا بھی وہی سٹیٹس رہا۔ وہ بہنچود عمران خان جو ہے قادیانیوں کو اس نے اتنا مسلط کر دیا، اگرچہ ہر حکومت نے قادیانیوں کو ہی مسلط کیا ہے، لیکن اس کے دور میں تو کھل کر کام ہو رہا ہے۔ اور جب میں کہتا تھا جناب عالی یہ دیکھو بیفور الیکشن 2018 کے تھے، اور للہ لتیاں میں مولویاں نو پورے ثبوت دیتے نے کہ یہ قادیانی ہے، آپ اپنا فرض پورا کر دو، ان کو بولو عوام کو کہ ہمیں یہ ثبوت ملے ہیں۔ اور مشتری ہوشیار باش کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا جو اس کو فالو کر رہے ہیں، اپنا ووٹ ایک قادیانی کو دے کر گناہ کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ لیکن انا پہن چودہ نے نہیں گل نہیں کہی میری، آج کہہ رہے ہیں جی وہ پاکستان میں یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، اور پھر یہی کہوں گا، ہاتھوں سے باندھی دانتوں سے۔ اور اب آپ دانتوں کی جگہ کوئی مشین بھی لے آؤ گے، کوئی کٹر بھی لے آؤ گے تو یہ کھلنے والا نہیں ہے۔ قادیانیوں، ہاں ایک وقت آئے گا، ایک ریولوشن آئے گا جس کی بنیاد، جس کا آئیڈیالوجی اس ریولوشن کی وہی ہوگی جو آج آغا وسیم کہہ رہا ہے۔ ایسا ہونا ہی ہونا ہے، قادیانیوں کا تسلط یہاں ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، ولیوں کی دھرتی پہ کبھی بھی قادیانیوں کا دائمی تسلط رہ ہی نہیں سکتا۔ جو بھی پاکستان کے ادارے تھے وہ دیکھیں یار، اس سچائی کو آپ لوگ کیوں نہیں مانتے کہ یہ ایک رولنگ ایلیٹ انگریزوں نے بنائی تھی، جو مرزائی لوگ جو تھے، ان ہی مرزائیوں کو ایچیسن کالج میں ایڈمیشن ملتی تھی، ان ہی مرزائیوں کو گورنمنٹ کالج میں، اب تو وہ یونیورسٹی بن گیا، اس زمانے میں یہ تو جتنے بھی ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشن تھے جو بڑے بڑے تھے، تو وہ یہ قادیانی وہاں جا کے پڑھتے تھے، پھر انہی کو وہ امریکہ اور کیا انگلینڈ آکسفورڈ وغیرہ بھیج دیتے تھے۔ آپ ہر قادیانی کا پروفائل دیکھ لیں، آپ کو یہ ملے گا، ایچیسن کالج آکسفورڈ اور کیمبرج وغیرہ، اور وہ ریٹرن پاکستان اور بڑا افسر بن گیا۔ تو اس سے پہلے بھی جو تھے یہ نوکرشاہی جو تھی برٹش انڈیا فوج کے زمانے میں، او خدا کے لیے اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ وہ سب کے سب قادیانی تھے، ماں سوائے ایک دو کے جو مسلمان ناموں کے تھے۔ پاکستان بنا تو انہوں نے آ کے اپنے بندوں کو لگا دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور آج چلو، اس وقت تو چلو افراتفری کا دور تھا، آج میں نے ہر چیز ثابت کی، آج کسی کی ضرورت نہیں پڑ رہی کہ بھئی وہ ان امور کے اوپر بات کرے۔ الٹا جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم عاشقان رسول ہیں، وہ بہن چود الٹی میری مخالفت کر رہے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے۔ اگر کوئی ایک بندہ بول رہا ہے، اگر سچائیاں بیان کر رہا ہے، تو یہی جو ہے یہ قادیانی میری مخالفت کریں نہ کریں، یہ سب سے آگے ہیں۔ تو میں کیسے ان لوگوں کی رسپیکٹ کر سکتا ہوں جو میرے نبی کے نام کے اوپر جو ہے وہ سیاست بھی کر رہے ہیں، قادیانیوں سے بھی سیکرٹ ان کے ڈیلز ہوتی ہیں، تو ایشوز کے اوپر بات نہیں کرتے۔ عمران خان آئے، جس مذہبی ادارے میں چلا جائے اس کی وہ چمچہ گیری یہ شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی ہو، ہاں جی وہ پلاٹ مل گیا، بہت اچھا ہو گیا۔ کسی بہنچود نے یہ نہیں پوچھا خان صاحب آپ کے بارے میں یہ باتیں ہیں، آپ ذرا سیدھے تو آئیں تو صحیح، آپ مرزا کے ماننے والے ہیں کہ نبی کے ماننے والے ہیں؟ اگر نبی کے ماننے والے ہیں تو پھر لعنت بھیجو مرزا کے اوپر، کیا تمہاری کیوں پھٹ دیا یہاں پر؟ نہیں کہن گے، نہیں کہن گے۔
اور یہ غدار ہیں لوگوں، خدا کے لیے کیوں نہیں تم سمجھتے؟ جب مرزئی ہٹاؤ تحریک کا ایک پلیٹ فارم آپ کو مل رہا ہے تو اس کو مضبوط کرو. تم ان لوگوں کے ساتھ مل رہے ہو جو بینچو جو ہے سوائے اس کے اوپر کہ بھئی کسی کی شاعری سنا دی، کسی کی جو یہ کر دیا وہ کر دیا، 2-3 گھنٹے ادھر ادھر بکواس کی، نعرے لگوا کے گھروں کو واپس چلے جاتے ہو. اور اتنا تک نہیں کر سکتے کہ کہو کہ بھی ہم شہداء کا جو ہے 53 کے شہداء کا ہم یہاں یادگار بناتے ہیں. اتنا تک نہیں کر رہے. میں 3-4 سال سے کہہ رہا ہوں. لیکن کسی کی بینچوت کی غیرت ہو تو ٹچ سے معصوم بغیرت ہیں یہ سارے. پھر کہتے ہیں جی میں وہ ان کے خلاف ہارش لینگویج استعمال کرتا ہوں. ہارش لینگویج یہ تو اس سے زیادہ کے مستحق ہیں. تو یعنی اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ ہی کے نام کے اوپر یہ غداری کر رہے ہیں اور لوگ مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ میں علماء کے خلاف ہوں. اور یہ علماء نہیں ہیں، یہ قادیانیوں کے غلماء ہیں. تم لگے ہوئے ہو، کھل کر بات کرو. کیا کسی عالم دین کا کیا حیثیت رکھتی ہے نظریہ ختم نبوت کے اوپر؟ لیکن نہیں، وہی پرانی چال ہو جی. مولوی صاحب نے کہتا، مولوی صاحب جس مولوی کو اتنا تک نہیں پتا کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں اور مرزئی کون کون ہے اور مسلمان کی کیا پہچان ہے، وہ عالم دین بنے ہوئے ہیں. جو اٹھ کے مرزئیوں کو عاشق رسول کہتے ہیں وہ عالم دین. جو مرنے والے مرزئیوں کی قبروں پہ جو ہے وہ دعا رحمت کی دعا کرتے ہیں وہ عالم دین ہیں، وہ مجدد دین ہیں. تو بہرحال ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے. اتنی بے حسی، خدا کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ اتنی بے حسی کا مظاہرہ کریں گے کہ جتنے ثبوت میں ان کو دے چکا ہوں، اگر ان کے اندر رتی بھی غیرت اسلامی ہوتی اور محبت صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تو میں کہتا ہوں نبی پاک کے نام کے اوپر کیا. لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. پھر ان کو باہر لانا کہیں تو کیا کہیں؟ وہی خصلت ہے نا، وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا، دانت نکالتا. بلکہ یہ ان کا یہ حال ہے. تو یار یہ کیا آپ لوگ کہ کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے درس دینے آگے او جی تم ان کی عزت کرو. کن کی عزت کروں؟ جو مرزئیوں کو عاشق رسول کہتے ہیں، جو کٹر طالبان جو ہیں وہ سلفی جو خارجی ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے مسلک سے ہیں اور یہ عاشق رسول ہیں اور یہ اور وہ. ان کی عزت کروں؟ نو وے. پچھلے 3-4 سال سے کم از کم میں نے ایک کمپین شروع کی ہے جس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دھرنا وغیرہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سارے ایجنسیاں کرواتی ہیں دھرنے، کسی کو دکھاوے کی جیل بھی کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں کبھی کچھ. صرف اور صرف اپنے گماشتوں کو جو قادیانیوں کے لیے کام کرتے ہیں ان کو قوم کا ہیرو بنانے کے لیے بتا دیا جاتا ہے جی ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا، 6 مہینے سے جو ہے اس کو وہ کپڑے نہیں دیے اور یہ کر دیا وہ کر دیا. ہوئے ہم نے سیاستیں کی ہوئی ہیں ان لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے. اور ایجنسیاں یہ سارا کچھ کرتی ہیں کہ بھئی جب یہ بندہ باہر نکلے تو ایک بہت بڑا لیڈر کا روپ میں سامنے آ جائے. 70 کی دہائی کے وسط میں جب پیپلز پارٹی کے جو ہوتے تھے نا وہ کیا کہتے ہیں رہنما، وہ کال کی جاتی تھی کہ جی آج باٹی گیٹ میں گرفتاری دینی ہے، فلاں 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 پیپلز پارٹی کا لیڈر وہاں آ رہا ہے، وہ تقریر کرے گا اور وہ جلوس کو جو ہے وہ لیڈ کرے گا. تو وہ ایک دن پہلے جو ہے ٹیلی فون پولیس والوں کو کرتے تھے جی آ کے ہمیں اٹھا لو. تو پولیس والے جناب آ کے ان کو کسی
گیسٹ ہاؤس میں رکھ دیتے تھے، کسی گھر میں رکھ دیتے تھے، اور بڑا اچھا ان کے ساتھ برتاؤ ہوتا تھا، اچھے کھانے بھی ملتے تھے، ان کی فیملیز بھی آ کے ان کو مل لیتی تھیں. اور باہر یہ مشہور ایجنسیوں کے قادیانی جو تھے لیفٹسٹ، وہ جناب مشہور کر دیکھا، اس کو انہوں نے مار مار کے تو برا حال کر دیا ہے. وہ بیچارے کو 3 دن سے روٹی نہیں ملی، وہ جناب پتہ نہیں کتنی سخت جیل کر دیا ہے کیونکہ اس نے جلوس میں. حالانکہ یہ ان کا ایک پلان ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. تو یہ ساری ایجنسیوں کی باتیں ہیں، اس کو سچ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے اور لوگ مانتے ہیں کہ جی واقعی وہ خادم قادیان کا بیٹا جو ہے نا، اس کو تو بس ہر روز 500 درے مارتے ہیں پولیس، اور کپڑے نہیں دیتی اور کھانا نہیں دیتی، یہ نہیں دیتے. ہوئے 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 یار بڑا ظلم ہے. عاشق رسول ہوتے ہی جو ہوئے. تو اتنا ہی ہے. تو وہ جو چھتر پڑے تھے تو اس کو بھی ذرا لٹا کے دکھاؤ، نمونہ اصلی تو دیکھیں، پتہ تو چلے. تو رہنے دو مرضیو، آغا وسیم تمہارے یہ راز کسی کو ہیرو بنانے کے، کسی کو زیرو بنانے کے جانتا ہے. آج کے یہ بچے جو خاص طور پہ وہاں مدرسوں کے بیچارے آنے جانے والے ہیں، ان بیچارے سیدھے سے ہوتے ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. وہ کبھی ان قسم کے خبیث لوگوں کے، پلید لوگوں کے جانسے میں آ جاتے ہیں. تو نہیں ہے، سچائی کچھ اور ہوتی ہے. آپ لوگ جو ہیں اس چیز کو سمجھا کریں، یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں. صرف اور صرف جو مولوی ایشو کے اوپر بات نہیں کرتا وہ سمجھ لیں کہ قادیانیوں کا اپنا لگایا پودا ہے. وہ کسی بھی مسلک کی طرف سے جو ہے نا اس کا نمائندہ بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور آپ اس کو لاکھوں کروڑوں فنڈز بھی دیتے ہو. آپ پتہ نہیں اس کو راستے پہ پھول بھی لاکھوں کے ڈال دیتے ہو. تو نو 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 اب یہ نہیں چل سکتا. کسی کے راستے میں پھول نہ ڈالو، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے غدار ہیں. جو سچ بات نہیں کر سکتا آپ اس کو جو ہے وہ اتنا بڑا درجہ دے رہے ہیں. تو دیکھیے، کیونکہ میری عادت یہی ہے کہ میں تمام حقائق کے ساتھ جو ہے قادیانیوں کو ننگا کرتا ہوں، ایشوز کے اوپر بات کرتا ہوں، اور کوئی قادیانی جو ہے اس کو رد بھی نہیں کر سکتا. میرا نام نہیں لیتے. اوکے. اور کیونکہ وہ جانتے ہیں یار یہ بندہ جو باتیں کر رہا ہے، یہ فیکٹ بیس باتیں کر رہا ہے، یہ کوئی عام مولویوں کی طرح باتیں نہیں کر رہا کہ مرزے نیا کر چھڑیا، مرزے دلے نیا کر چھڑیا. Who cares? He's gone. آج کی بات کرو. ماں چودو سارا پاکستان مرزیوں کے قبضے میں، اور تم اس کے اوپر تو بات نہیں کرتے. وہ باجوہ کٹر مرزئی ماں چود، اس نے سارے باجوہ کیا سارے جرنیل بہن چود مرزئی ہوتے ہیں. ہاں اگر کوئی اللہ کرے میری یہ بات غلط ہو، پھر جب تک کوئی جرنیل اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ آغا وسیم بکواس کرتا ہے، میں مرزے پر لعنت بھیجتا ہوں، میں مرزے کو نبی اور مجدد ماننے والوں کو کافر سمجھتا ہوں. کاش کہ میری یہ بات ساری غلط ہو کہ کسی نہ کسی ماچو جرنیل کے اندر یہ جرات آ جائے. وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہیں ہی قادیانی. یا اللہ کہ کوئی جرنیل اٹھ کے یہ کہے اور میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں، لیکن نہیں. چلو میں تو پھر کہتا ہوں کہ کوئی تو جرات کرے، کوئی تو کہے کہ نہیں 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 ٹھیک ہے، دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان ٹھیک ہے، لیکن سارے مرزئی نہیں ہیں. ہم مرزے کی قبر پہ تھوکتے ہیں، اس کے منہ پہ تھوکتے ہیں، اس کو پلیت سمجھتے ہیں، اس کو جہنمی سمجھتے ہیں، اس کو قذاب سمجھتے ہیں. کاش کے کوئی جرنیل بولے، کاش کے کوئی فوجی افسر بولے، کاش کے کوئی بیروکریٹ یہ بات کر دے، کاش کے کوئی سیاستدان یہ بات کر دے، کاش کے کوئی جج یہ بات کر دے، کاش
کہ کوئی جو وہ کیا نوکر شاہی کا کرندے کوئی اس کا کوئی پولیس افسر یہ بات کر دے. افسر when I say افسر ان کے پتہ نہیں کیا کیا در ہوتے ہیں, ڈی آئی جی, آئی جی, واٹ ایور. نہیں, اور جب پاکستان سب کا سب ہے ہی قادیانیوں کے قبضے میں ہے تو تسی پہنچو دو کس طرح ان اسلامی ریاست کہہ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر ان کا مکمل ہولڈ ہے اور ہر گزرتے لمحے ان کا ہولڈ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اور صرف ایک آواز ہے آغا وسیم کی, اور کوئی نہیں. اور کسی نے لوگوں کو نعتوں کے پیچھے لگا دیا, کسی نے رائیونڈ کے چکر لگانے شروع کر دیے ہیں, کسی نے جناب وہ اپنا ماتمی جلوس کر رہے ہیں. اپنے اپنے کاموں میں سب مگن ہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے یہ پاکستان ایک مکمل قادیانی ریاست بن رہا ہے. نہیں بولیں گے, ہرگز نہیں بولیں گے. تو اس قوم کو بہادر میں کیسے مانوں جو 22 کروڑ کی عوام ہے لیکن مٹھی پر قادیانیوں کو چیلنج نہیں کر سکتے. اور لڑنے کی بھی بات میں نہیں کہہ رہا, کم از کم یار یہ تو کرو کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کے خلاف اخلاقی فتح حاصل کرنے کی تو کوشش کرو. بناؤ ایک یادگار 53 کے شہداء کی, ساری ہسٹری لکھو کہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے جو ہے اس ملک نے 10,000 لوگوں کی قربانیاں دی تھیں. اور مارنے والے کون تھے ان کو؟ جس فوج کی شہرت یہ کی جا رہی ہے کہ یہ امام مہدی کی فوج ہے جی, یہ جی غزوہ ہند لڑنے والی فوج ہے نہ. اتنی بڑی بکواس. اس فوج کی ہسٹری کیا ہے؟ اوے قادیانیوں کی فوج ہے. او کیا کہوں تم لوگوں کو, جا کے دیکھ لو. کعبے پہ انہوں نے توپیں چلا دی. وہاں پر عراق اور ترکی کے مسلمانوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا. آزاد ہند کی فوج کو کس نے مارا؟ انہوں نے مارا. اس میں مسلمان بھی تھے, ٹھیک ہے, ہندو بھی تھے, لیکن مسلمان بھی تھے. اور ان کا کاز تو اچھا تھا کہ انگریزوں کو اس ملک سے بھگاؤ, ہندوستان سے. اور انہوں نے کیا جنرل ضیاء الحق, کیا میجر عزیز بٹی, کیا فلانے 40s میں جتنے بھی آفیسرز بنے تھے, فوج میں آئے تھے, ان کو یہ ملایا برما کے ادھر محاذ میں بھیج دیتے تھے کہ یہ تم نے ان کے خلاف جو آ رہی ہے اس کو. تو وہ جب mid 40s میں پاکستان بن گیا تو وہی فوج جو ہے وہ GHQ کی مالک بن گئی. آج ان کی تیسری چوتھی نسل جو ہے وہ پاکستان کے اوپر باجوہ اور فیض حمید اور جو بھی ان کے نام ہیں, ان پلیدوں کے کیا نام میں لوں؟ آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں, میں تو اتنے نہیں جانتا نام. اب بھی وہی رول کر رہے ہیں. تکا خان قادیانی, ضیاء الحق قادیانی, شریف قادیانی, بدماش قادیانی, اور جتنے بھی وہ پینچودو بڑے سنو سارے ہی قادیانی. ہاں ٹھیک ہے جناب, پر میری کون سنے گا؟ سنن گے کس کی؟ جو ناپاک مولوی اٹھ کے کہے گا کہ او جی او فلانا جو ہے نا, اور یا مقبول جان جو ہے نا وہ عاشق رسول ہے. جو خنزیر مولوی یہ کہے گا او جی او پائلٹ دے اتے جڑا ہے نا او اس کی قبر پہ رحمت ہے, او جی او فلانا جو ہے نا وہ اس
ظفر جمالی او بڑا وڈا عاشق رسول. یہ حالت ہے ان ماں چودوں کی. اور کیا ہے؟ او پٹو شرابی زانی تے انہیں جی وہ ڈر گیا تھے. یہ مرزائیوں کی بولی بولتے ہیں یار. تم آج بھی ان کا ساتھ دے رہے ہو. میرا کیا ہے؟ حق سن کے حق کی طرفداری نہ کرنا. روز محشر والے دن تمہارا گریبان پکڑے جائے گا. اور نعرے لگاؤ ان کے. بہنچود مرزائیوں کی پیدا کردہ تنظیم کا ساتھ دیتے ہو تم اور مجھے دھمکیاں دیتے ہو. بہنچودو. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو مقصد تو میرا یہی تھا کہ میں وہ قادیانی ایک ہے کوئی کیا کارٹون جہاں آ جاتا ہے جس کا پتہ نہیں لہجہ عجیب صحیح ہے. وہ پتہ نہیں وہ قادیانی کوئی بڑا قادیانی ہے یا قادیانی جماعت کے خاص کوئی اس کو جو ہے وہ ایک 9 برادر ٹی وی انہوں نے پروگرام بنایا ہوا ہے. عجیب عجیب ٹوپیاں پہن کے عجیب عجیب لہجے سے وہ آ جاتے ہیں اور سارا جھوٹ بولتے ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ جوید ہے کیا؟ میں اس کی طرف آج آ رہا ہوں. یہ کوئی 9 برادر کوئی قادیانیوں کا کوئی ٹی وی ہے سوشل میڈیا پر. اس میں ایک احمق شکل جو کوئی جاوید غالباً اس کا نام کوئی قادیانی ہے تو عجیب و غریب ٹوپیاں پہن کے آ جاتے ہیں. عجیب عجیب قصے کہانیاں جس کا نہ کوئی بنیاد جس کا نہ کوئی ثبوت. اپنی طرف سے لگے رہتے ہیں. جو جی قادیانیوں نے کہہ دیا وہی سچ ہے. تو نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے. اب آپ کا وقت جھوٹ بولنے کا ختم ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے جھوٹ جس طریقے سے آغا وسیم ننگے کرتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے اس سے قبل ایسا نہیں ہوا. تو جناب وہ کہہ رہا ہے کہ ربوہ جو ہے وہ قادیانیوں کی سرزمین کے اوپر کوئی مسلم کلونی بنی ہے. مرزا اپنے جہیز چ لے کے آیا سی نا. یہ اپنی دھی نو جہیز چ دیتی سی ربوہ. ربوہ کہاں آ گیا؟ یہ مسلمان جو ہیں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا تھا پاکستان لینے کے لیے. اور یہ ربوہ سرزمین نہیں ہے. یہ پاکستان کی سرزمین ہے. تو آپ لوگ پہلے دن سے قبضہ مافیا ہو. اب آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جی قبضہ مسلمانوں نے کر لیا. سرزمین اسلام کے نام پہ مسلمانوں نے لی اس لیے یہ سرزمین مسلمانوں کی ہے. قادیانی جو کہ غیر مسلم ہیں یہ سرزمین قادیان کے نام پر نہیں لی گئی تھی. اسلام کے مسلمان کے نام پر لی گئی تھی. تم کہاں سے انگریز کے چیلے آ گئے ہو ادھر؟ یہ تو انگریز گورنر تھا تو وہ اس نے تمہیں یہ جگہ دے دی. قبضہ مافیا تم ہو پاکستان میں سب سے پہلے. سن لے جاوید میں تمہیں دعویٰ کرتا ہوں. آ میرے سامنے بیٹھ. کسی بھی جگہ پر آ کے بیٹھ بات چیت کر. میں تیرے ہی الفضل اور قادیانی ہسٹری سے تیرے سامنے رکھ دوں گا ہر چیز کہ تم لوگ ہو جنہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہے. تم ایک قطعہ زمین کے پیچھے باتیں کر رہے ہو. وہ بھی تمہارے کسی قادیانی کی زمین نہیں تھی. ربوہ بھی مسلمانوں کی زمین ہے. اور یہ ربوہ کا انجام یہی ہے کہ ایک دن یہ ختم ہو کے تو یہاں پر اوپن سٹی بنے گی. یعنی پاکستان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کوئی ایک ایسا شہر نہیں ہے جس میں مکمل شیعہ رہتے ہوں. کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس میں مکمل سنی رہتے ہوں. کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس میں مکمل وہابی رہتے ہوں. صرف ایک ایسا شہر ہے
ربوہ جہاں مکمل قادیانی رہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ ریاست کی طاقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو بھی افراد ہیں وہ پاکستان کے اداروں کے مالک ہیں، اور اس میں مولوی آپ کے پارٹنر ہیں. تو یہ بالکل جھوٹ بولتے ہو تم. پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت مہاجرین کا سلسلہ آنا شروع ہوا، تو وہ کیونکہ لٹے پٹے آئے تھے تو قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے، قائد-اعظم تو کاغذی گورنر جنرل تھا، اصل تو حکومت وہ مرزا بشیر کی تھی. وہ اس نے الاٹمنٹ کا محکمہ بنا دیا، سارے قادیانیوں کو اچھی اچھی پراپرٹیز دے دی گئیں. لاہور کی مثال لے لیں، رتن باغ جہاں پر انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا، خدا کی قسم ہے یہ قادیانی جماعت نے اس پر قبضہ کیا تھا. وہ کوئی رتن تھا، ایک تاجر، رچ مین تھا بیفور پارٹیشن. ظاہر ہے جب وہ بھاگ کر گئے، آؤ نا رتن باغ کا جہاں مرزا تمہارا آ کے ٹھہرتا تھا، بتاؤ کہ وہ اس نے کس سے یہ زمین خریدی تھی جناب، کس سے یہ پراپرٹی خریدی تھی؟ بہنچودو اس نے قبضہ کیا تھا. لاہور کی ساری وہ مارکیٹس جو کمرشل ایریاز تھے، برانتھر روڈ، کیا نام ہے اس کا، رنگ محل، دمال اور نیلا گنبد، انارکلی، تو یہ سارے وہاں پہ کمرشل، آپ آج بھی تحقیق کر لیں یار، تمام کے تمام وہ کوئی برکت ساری ہاؤس ہے، کوئی فلانا، کوئی فرت علی جولر ہے، کوئی اسلحے کی فیکٹری ہے، کوئی ایچ کریم بخش ہے، یو نیم اٹ. اب تو کتنے نام میرے پاس ہیں، اب میں ان کا سب کا کیا نام بتاؤں. یہ سب کے سب قادیانی تھے اور انہوں نے ان کو الاٹ کر دی زمینیں، کمرشل ایریاز. ہاں، ایک بھی قادیانی جماعت نے جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو پیسے نہیں دیے کہ یہ لیں جی قبضہ کیا ہے ان بہنچودوں نے. آج کا جو پرائم منسٹر ہے، میں کئی بار بتا چکا ہوں، خدا کی قسم یہ سچ ہے کہ یہ سندر داس کالونی تھی. یہ جو زمان خان ہے، جو اس کا عمران خان کا بزرگ، اس کو ایک کوٹھی مرزا بشیر نے کہا تھا کہ یہ تیری ہو گئی. وہ اس نے دیکھا 2-3 دن دوسری آکوپائی نہیں ہوئی، اس نے اور بھی کر لی، اور وہ ان کو عمران خان کے نانے وغیرہ کو اس نے دے دی. تو بعد میں اس نے بورڈ، وہ رتن داس کالونی کا بورڈ ہٹا کے وہاں شیر زمان، کیا زمان پارک لکھ دیا. اس طریقے سے ہر جگہ پر قادیانیوں نے اپنا قبضہ کیا. میں صرف لاہور کی حد تک بتا رہا ہوں. یہ جو لومز تھیں فیصل آباد وغیرہ کی، ہندوؤں کی تھیں، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، جان بچانے کے لیے ہندو سکھ تھے، وہ قادیانیوں نے اپنے قبضے میں کر لی. پھر ان کو ضرورت تھی کہ اب لومز ہمارے پاس آ گئی ہیں، کپڑا بنانے کے لیے مارکیٹ چاہیے، تو چلو یہاں 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا ہے ہمارے قادیانی جرنیل اور فرقان فورس نے. یہاں پر جو ہے وہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کھوکھے ووکھے تھے، چھوٹی موٹی دکانیں تھیں، وہ مسمار کر کے وہاں اعظم کلاتھ مارکیٹ بنا دی گئی. مسلمانوں کے 10,000 مسلمانوں کا خون اس کے ہاتھ میں ہے. ہو ماں چودر، اس کو کیا نام تھا وہ لنگڑا شیطان، اس دلے کو کہتا رہا ہوں، وہ بہن چودر اعلان کر کہ تو یہ جو ہے نا مرزا، کیا اس کا جنرل اعظم کے نام کا جو ہے اس کا، وہ اس نے 10,000 مسلمانوں کو مارا تھا اور یہ تم نے اس کو قومی ہیرو بنا کر رکھا ہوا ہے. یار اتنی تو بہن چودو تم اعلان نہیں کر سکتے اور باتیں کرتے ہو کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آپ قادیانیوں کے ایجنٹ ہو. صرف اور صرف ایک مرزائی ہٹاؤ تحریک ہے جو حق بیان کر رہی ہے. تو
پھر یہ انہوں نے کیا کیا کہ جناب وہ ساری وہاں پر مارکیٹ بنا دی، ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ، اور وہاں سارا کپڑا جو بکتا تھا وہ ان فیکٹریوں یا لوم سے تیار ہو کے آتا تھا جو قادیانیوں کو عنایت کر دی گئی تھی، وداؤٹ سنگل روپیز، مفت ملی تھی، کیونکہ ریاست کا سربراہ جو تھا وہ قادیانی کا بیٹا تھا، مرزا قادیانی کا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس بہنچود نے پہلی جنگ شروع کروا دی صرف کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے کہ جی چلو، who decided to attack in کشمیر؟ not قائد اعظم، یہ وہ تھا، یہ مرزا بشیر۔ اس نے رتن باغ میں بیٹھ کے پوری پلان کی تھی، کیونکہ فوجی افسران جو تھے وہ قادیانی تھے۔ پھر انہوں نے کشمیر میں جتنی بھی لیڈرشپ تھی، سردار ابراہیم، یہ وہ، ان کو وہاں رتن باغ میں بلا کے پلان کیا۔ پلان یہ تھا کہ کشمیر کو پر قبضہ کر کے تو وہ ادھر جو ہے وہ قادیانی ریاست بنا دی جائے گی، کیونکہ نیت میں خلل تھا، اس لیے کشمیر آزاد نہیں ہو سکا، کیونکہ ارادہ غلط تھا۔ ارادہ اس کو پاکستان میں شامل کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ ریاست جو ہے نا وہ ایک احمدیہ خلافت بنانے کے لیے ان کو کشمیر یا کوئی بھی علاقہ چاہیے، وہ اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو اس میں پہلی بار تو وہ فیل ہوئے، لیکن اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہر چیز ان کے قبضے میں تھی۔ قائد اعظم کا کی کیا حیثیت تھی؟ جس دن قائد اعظم نے کہا کہ میں اسرائیل کو نہیں مانتا، اس سے کچھ دن ہوا مارا گیا، قادیانیوں نے مارا اس کو۔ حالانکہ وہ کوئی اینٹی قادیانی نہیں تھا، وہ ان چیزوں کو تو زیادہ مذہبی بندہ نہیں تھا، اس کو نہیں پتا تھا ان چیزوں کا، لیکن اس نے ایک اپنے پرنسپل کے تحت کہا میں اس کو نہیں تسلیم کروں گا۔ آپ دیکھ لیں کیا نتیجہ نکلا۔ تو جس ریاست، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو جی، قائد اعظم، قوم کا قائد، اس سے بڑا رتبہ تو سیاسی اور کسی کو نہیں ملا نا۔ اس تک کو انہوں نے مروا دیا صرف اس لیے کہ اس نے کہا کہ حالانکہ اس نے قادیانیوں کے اوپر کوئی نکیل تو ڈالی نہیں تھی، اس کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا قادیانی اور سنی میں فرق کیا ہے۔ خیر، تو وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی قادیانی تو بہت اچھے ہیں، قانون کو فالو کرتے ہیں، ایماندار ہیں، وہ تو جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، ان کا طریقہ اپناتے ہیں، وہ تو جی کسی کا حق نہیں مارتے، وہ تو جی اتنے ایماندار ہیں، اور جتنی تعریفیں فرشتے کی ہو سکتی ہیں وہ قادیانیوں کی ہوتی ہیں یہاں پر۔ اور دوسروں کے اوپر یہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں انہوں نے فلاں نے وہاں مسلم کالونی بنا لی، قبضہ کر لیا، یہ کر لیا۔ قبضہ تو اجازت ہی نہیں ہے، کیا حضور پاک نے ایسا کیا یا کسی اور مسلمان نے ایسا کیا کہ لوگوں کی زمینیں چھین کے اور اپنا قبضہ کر لیا، وہاں پر اپنی عبادت گاہ بنا لی یا اپنے دفتر بنا لیے یا گھر بنا لیا؟ یہ جی دیکھیے یہ مسلمانوں نے ایسا کیا ہے۔ مسلمانوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، کیونکہ آپ تو جھوٹ بولتے ہو۔ مجھے جس چیز سے غرض ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کا مرزئی خود اپنی گندی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ اس نے جماعت قادیانی نے لاہور کی جو تنی، جس کو جو سینٹر آف لاہور تھا، سب سے اہم جگہوں کے اوپر قبضے کیے ہوئے تھے، وہ خود کہہ رہا ہے۔ تو جوید کہاں سے آ کے کہہ رہا ہے کہ جی جماعت قادیانی نے قبضے نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، کسی کا حق نہیں مارتی؟ ہم نے اس کے سر پہ پستول تو نہیں رکھی تھی کہ وہ یہ سٹیٹمنٹ دے، اور خود اپنے قادیانیوں کے اندر بیٹھ کے جو ہے اس نے اس سچ کا اعتراف کیا کہ جماعت قادیانی جو ہے وہ قبضہ مافیا ہے۔ تو
آغا وسیم سے بات کرتے ہو، میں کوئی روایتی مولوی نہیں ہوں جو آپ کی باتوں کا شور مچا کے جواب دے گا. بات کہاں ہوتی ہے، وہ مرزے کو گالیاں دینے پہ ختم ہو جاتے ہیں. بس وہ پہنو یہ گیا مرزا از گون. یہ دیکھو آج کیا ہے پاکستان کے اندر. ایک مرزا قذاب مر کے جہنم میں چلا گیا، اس نے پورے اپنے شاگردوں سے جو ہے نا پاکستان پر قبضہ کروا لیا، اور اس پر کوئی نہیں بولتا. تو اس لیے جاوید تمہیں میں چیلنج کرتا ہوں، آ میرے سامنے، اگر تو سچ بولتا نا تو آ اس کا جواب دے کہ یہ تو محمد علی بی اے کی زبانی سن. وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے لاہور کی تنی پر قبضہ کیا ہوا تھا، یعنی سینٹر آف لاہور پر قبضہ کیا ہوا تھا. کیا کہہ رہا ہے؟ قبضہ کیا ہوا تھا. جتنی عمارتیں تم لوگوں نے لی ہیں وہاں پر، وہ کون سی ایک اور عمارت تھی، تو یہ جو رتن باغ کی بلڈنگ تھی، اس کے علاوہ جودہ مل بلڈنگ، ٹولنٹن مارکیٹ، ریگل چوک کی ایک ہوتی تھی، وہاں پر بہت ساری کمرشل ایریاز، وہ ساری ہندوؤں کی تھیں، کچھ انگریزوں کی بھی تھیں. تو جب پارٹیشن ہوئی پھر اسی طرح وہ پھر سارے قادیانیوں کے پاس چلی گئیں. اسی طرح وہ جو ہے غلام رسول بلڈنگ، جہاں ایک زمانے میں فیروز سنس کی بہت بڑا ایک ہوتا تھا وہ، اور اس کے علاوہ ایک شادین منزل تھی، ایک ہندو یا سکھ تھا، کیا نام ہے، بابا سنگھ کی بلڈنگ لاہور میں. وہ لنڈا بازار دیکھ لیں، نیلا گنبد، انارکلی. اچھا پاک ٹی ہاؤس، یہ پارٹیشن کے بعد اس کا نام بنا ہے پاک ٹی ہاؤس. یہ بھی اصل میں مرزا بشیر الدین نے الاٹ کیا تھا، ایک اس کے حکم پر الاٹ ہوئی تھی ایک کٹر قادیانی خاندان کو، جس کا نام سراج کچھ اس قسم کا نام تھا. تو وہ کیا تھا، وہ سینٹر آف لاہور تھا. اکبری منڈی ہے، لکشمی مینشن، جہاں وہ ایک بہت بڑا رائٹر سعادت حسن منٹو وغیرہ بھی رہتے تھے. تو یہ ساری جو مشہور بلڈنگ ریزیڈینشل اور کمرشل، یہ سب کی سب، خدا کی قسم آپ تحقیق کر کے دیکھیں یار، سب کی سب جب ہندو سکھ بھاگ کے گئے ہیں لاہور سے، یہ 90% ان کی جتنی بھی بڑی بڑی ویلیوز والی جگہ تھیں کمرشل، یہ وہ قادیانیوں نے اپنے قبضے میں کر لی تھی، کیونکہ ادارہ ان کا تھا یہ الاٹمنٹ کا. سارے افسر الاٹمنٹ کے مرزئی تھے ماچود، جنہوں نے رج کے پکھے ننگے جو قادیانی ماچود وہ ادھر سے آئے تھے، انہوں نے پاکستان کا مالک بنا دیا ان کو. اور آج ان کی چوتھی پانچویں نسلیں جو ہیں اس سے استفادہ کر رہی ہیں، اور مسلمان بہنچود آج بھی جو ہے بھیک مانگ رہے ہیں. تو لعنت ایسی ماچود آزادی پر، تھوکتے ہم ایسی آزادی پر کہ انگریز سے کی آزادی سے نکل کے آپ قادیانیوں کی غلامی میں آ گئے. یار یہ کوئی یہ بات ہوتی ہے کہ آپ انگریز کی غلامی سے نکل کے قادیانیوں کی غلامی میں آ جائے اور آپ بہنچود کہتے ہو کہ ہم آزاد ملک ہیں؟ جھوٹ ہے. جس ملک کے اندر آپ جو ہے اپنے شہداء کی، وہ مسلمان شہداء کی جو ہے وہ یادگار نہیں بنا سکتے، یہ آزادی ہے. اس لیے پاکستان کو لیا گیا تھا کہ ہم اپنے شہداء کی ایک یادگار نہیں بنا سکتے، ہم وہ اعظم کلاد مارکیٹ کا نام نہیں بدل سکتے. یہ ماں چود وہ دلہ کنجر لنگڑا حرام زادہ وہ کہتا تھا اساں ختم نبوت دا تحفظ کیتا ہے، پہرا دیا ہے. لو جی یہ پہرے کا حال ہے. نواز شریف کے حکومت میں 80% مرزئیوں کا ہولڈ تھا، تو وہ پینچود پہرے کے بعد 120% مرزئیوں کا ہولڈ ہے اس پینچود عمران خان گانڈو کے جو ہے نا قادیانی کے جو ہے وہ بینچود حرامی دلہ کہتا کہ میں مسلمان ہوں. یہ ہوں مسلمان قادیانی، نسل در نسل قادیانی، میں نے ثابت کی ہے بینچود کو. اور اس تو بڑا سچا بندہ کوئی نہیں، اس تو بڑا ایماندار کوئی نہیں. بینچود اس میں اور بونڈی میں فرق کیا رہ گیا؟ جھوٹ بولتے ہیں بینچود کتے. تو جناب یہ پاکستان کے اندر خدا کی قسم ہے کہ کرپشن کی بنیاد جو ہے
جس سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا، یہ قادیانیوں نے رکھی تھی. یہ جو الاٹمنٹ کا انہوں نے محکمہ بنایا تھا، اور بھی سارے محکمے، لیکن یہاں سے شروع ہوا سارا بات چیت. انہوں نے اپنے وہ بھوکے ننگے جن لوگوں نے کبھی، ان مرزائیوں نے جنہوں نے کبھی جو ہے پکی چھت پہ نہیں بیٹھے تھے، دیہاتوں سے آئے ہوتے، ہوشیارپور کے پنڈوں سے اور لدھیانے کے پنڈوں سے، ان کو جناب انہوں نے لاہور کی ہر بلڈنگ کا مالک بنا دیا. اور وہ اتنے جاہل وہ لوگ تھے کہ وہ پنکھا چل رہا ہوتا تھا تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں، ڈانگ، جس کو ڈانگ دے کے اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. پھر وہ ایک مرزائی تھا جو لندن وغیرہ سے ریٹرن تھا اور ٹیکنیکل کام جانتا تھا، وہ اس نے کہا سوئچ یہ بند کرو، اور وہ تو یہ حالت تھی. آج ان کی چوتھی پانچویں نسل جو ہے وہ پاکستان کی مالک اربوں پتی بنے ہوئے ہیں، صرف ان الاٹمنٹ کی وجہ سے. سیاست میں ان کا پیسہ چلتا ہے، ان کا فوج تو ہے ہی ان کو تو خیر اس میں ہر چیز میں قادیانیوں کا ہولڈ ہے. یہاں پر مولوی بڑی باتیں کرتا ہے، اس کا کیا کہتے ہیں وہ شیزان کا بائیکاٹ کرو، پہن چودو، جو تم نے لنگوٹ باندھا ہوا ہے وہ بھی قادیانی کے قبضے سے، اس کو بھی اتارو، وہ بھی قادیانی کی فیکٹری سے آیا ہوا ہے. تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ایک سامنے رکھ لیا شیزان کیا، ہر چیز پاکستان میں قادیانیوں کی ہے. جو پانی پی رہے ہو وہ بھی قادیانیوں کی فیکٹریوں سے اور پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. ماں چود گلا کر دینے جی، ہم نے پیرا دیا. تو کہاں تک اب آرڈیننس فیکٹری جی عوام میزائل بنا رہے ہیں، اور کون بنا رہا ہے میزائل؟ پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں کیا نہیں بنا رہے. وہ بھی وہاں پہ بھی افسر سے لے کے چوکیدار تک ماں چودو قادیانی لگا ہوا ہے. تم کون سی باتیں کرتے ہو؟ جی ایٹم بم بنا لیتا ہے، ایٹم بم اس کا بہن چودو کنٹرول اگر بن گیا تو اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ مرجے نو نبی منن والے دے کولے. بہن چود تم کہتے ہو گے جی ہم نے ایٹمی طاقت بن گیا. مسلمان ابھی ایٹمی طاقت نہیں بنے، مرزائی بنے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. فیکٹ از دس، مسلمانوں کے خون سے ایٹم بم بنا، ذوالفقار علی بھٹو شہید سے، اور وہ ڈاکٹر قدیر وغیرہ جو بھی مسلمان ہیں ان کے ایفرٹ سے بنا ہے، پر ہے کس کے کنٹرول میں؟ فراڈ جھوٹ بولتے ہیں. اور وہ دلہ کنجر حرام زادہ کہتا تھا چلو غوری آیا تے چل ادھر آیا، کدھروں آیا تیری میں جن کو اتنا نہیں پتا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے قادیانیوں کے قبضے میں، اور وہ قوم کو جو ہے نا جھوٹ بتا رہے ہیں ساری، اس لیے کہ قوم اصل مسئلے کی طرف نہ آئے. تو پھر یہ 9 برادر والے کو میرا چیلنج ہے، آئے میرے سامنے. میں تو بہت ساری ایسی پراپرٹیز، ایسی جگہ اور قادیانیوں کے اپنے ریفرنسز سے میں ثابت کروں گا کہ ان باچودوں نے قبضہ کیا. قبضہ مافیا، سب سے بڑا قبضہ مافیا قادیانیوں کا ہے. تو یہ ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے. تو جناب علی، آپ ایون یہ جو لفافہ کا کلچر کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جرنلسٹوں کو اور ادھر ادھر لوگوں کو رشوتیں دے کر، اس کو تعارف کس نے کروایا پاکستان میں؟ میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہتا، وہی وہ کیا نام ہے اس کا، محمد علی بی اے، وہ کہہ رہا ہے. یہاں پھر کلپ بھی لگا رہا ہوں اس کا. تم کہتے ہو گے جی ہم لوگوں نے کبھی غیر قانونی کام نہیں کیا. ماچو تم تو سب سے بڑے کرپٹ مافیا ہو. اور جن کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ چوری کرو، وہ بینچوت کیا کریں گے؟ کرپشن نہیں پھیلائیں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھو یار، آج تک کوئی قادیانی میری اس بات کا جواب نہیں دے سکا کہ کوئی اللہ کا نبی کسی حرام چیز کو جاری رکھنے کا حکم دے سکتا ہے. ہرگز نہیں. تو کیا ہو رہا ہے یہاں اس ملک میں؟ کیوں یہ؟ اور یا تو پھر مان لو کہ جناب ہم نے اسلام کے نام پہ
ایک ریاست بنائی تھی اور اس کا اصل حقدار جو ہے وہ قادیانی ہے. پیچھے ہٹ جاؤ بہن چودو, پھر کیوں اس کو اسلامی ریپبلک آف پاکستان کہتے ہو؟ بولو کہ یہ احمدیہ پاکستان ہے, سچائی کو قبول کرو. جو نہیں لڑ سکتے تو ماں چودو پھر بولو. یہ تم نے کیا یہ دکانداریاں لگائی ہوئی ہیں کہ جی وہ فلانا تنظیم میں ختم نبوت, وہ تحریک لبیک وغیرہ, فراڈ کر رہے ہو ماں چود بغیر تو. اور وہ بھی حرام زادہ, اتنی بڑی مقدس, اللہ کے بعد سب سے بڑی مقدس ہستی کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے نام پر کر رہے ہو. شرم نہیں آتی تہاڈی بہن نو؟ حد ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ ان خطوط پر کام کرو ماں چودو, شروع کرو. اگر تم میں تھوڑی سی بھی غیرت اسلامی ہے, وہ ایک شہداء 53 کے اوپر وہ بنا کر میں 4 سال سے رو رہا ہوں, پیٹ رہا ہوں, لیکن ایک ماں چود نے میرا جو ہے نا سپورٹ نہیں کی میرے اس آئیڈیا کو. یعنی سلام دعا لینے سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم لوگ جو ہیں وہ ایک چیز ان کے سامنے سچ رکھے ہے, اس کو لائک کرنے میں ڈرتے ہیں کہ یار کہیں ہم قادیانی ایجنسیوں کے نرخے میں نہ آ جائیں. لیکن نعرے پہن چودے کی لاندے نے کہ جی اسی خون دا آخری قطرہ دے دیں گے. تو یہ جی وہ آغا وسیم باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ باہر بیٹھا ہوا ہے بہن چودو, کام کیا میں کر رہا ہوں؟ تمہاری طرح دین فروشی نہیں کر رہا. میں آؤں گا وہاں ماں چودو پکڑ کے تو غائب کر دیں گے. یہ سچ بھی کوئی نہیں پھر بتانے والا ہوگا. تو ایک مسئلہ ہے, سمجھو نہیں جی نہیں, تنقید کرنا تھا ماں چودو. یہ دیکھو میں بات کون سی کر رہا ہوں. حرامیوں, مجھے تو تم لوگوں سے زیادہ نفرت شروع ہو گئی ہے کہ منافقت کر رہے ہو, نبی کا نام بھی لیتے ہو اور منافقت بھی کرتے ہو. کھل کر بات کرو ماں کا باجوے کی. وہ کیا ہے, عمران کیا ہے؟ بغیرت لوگ. اور فوج کے اندر کام کرو, لوگوں فوجیوں کو بتاؤ بھائی یہ مسئلہ ہے, تم لگے ہوئے ہو اور نہیں جی مصلحت ہے. مصلحت پہنچو کہ یہ مصلحت ہے کہ وہ مالونہ کو رہا کروا دو, ہر قسم کا قانون قادیانیوں کا بنوا دو, یہ مصلحت ہے تمہاری؟ صرف فضول باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت کچھ ہے, لیکن افسوس ہے. تو پھر آخر میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں میں نے یہ لگا رہا ہوں واضح ثبوت کہ مرزائی خود کہہ رہے ہیں کہ وہ قبضہ مافیا تھے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا کہتے ہیں, یہ جو لفافہ کلچر کرپشن کا انہوں نے شروع کیا تھا. یہ مختلف سیاستدانوں اور جرنلسٹوں کو لفافے بھیجتے تھے. ہاں وہ خود کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مرزے نے جو ہے نا وہ چوری کا حکم دیا کہ چوری کو جاری رکھو, جس کو وہ ماں چود نبی مانتے ہیں. یار نبیوں کے یہ کام ہوتے ہیں کہ اللہ کی بتائی حرام چیز جس کو فوربیڈن قرار دیا ہوا ہے کہ آپ چوری نہیں کر سکتے, وہ کہہ رہے چوری کرو. بہنچو تو اس کو بلا, اس کو کہہ تیری کیا ضرورت ہے, چوری نہ کر, مجھ سے مانگ کے لے جائے, یہ شریعت ہے. وہ کہہ رہا ہے جی وہ چوری کرنے دو. کیا اللہ کے نبی یہ ہوتے ہیں؟ اور آج ہمارا باجوہ بھی ماں چود اور عمران خان پڑھے لکھے لوگ ہیں, اسلام کی تھوڑی بہت ان کو نالج بھی ہے, یہ تو سمجھتے ہی ہوں گے کہ چوری ایک حرام عمل ہے. اور کوئی بھی نبی جو ہے وہ چوری جیسے عمل کے جاری رہنے کا حکم نہیں دے سکتا. نبی ہدایت کے لیے آتے ہیں کہ گمراہی کے لیے آتے ہیں. اور پہن چود عمران خان جس کو تو نبی مانتا ہے, وہ دلہ حرام زادہ, وہ حرام کو جاری رکھنے کا کہہ رہا ہے. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں, اس کے اوپر آپ سوچیں قوم کے پاس. بہرحال جی اصل میں یہ غصے میں نے جب اس کی ریکارڈنگ سنی اور 9 برادر والے کی, تو میں نے کہا کہ اس کو جواب دینا. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سنی ہے, تو مجھے بڑا غصہ آیا. او جوید پتہ کتنے لکا ہیں, ادھر دیکھتے صحیح.
محمد علی بی اے کی آخر ہے کہ اساں قادیانیاں اساں قادیانیاں لاہور دی تنی تے قبضہ کیتا ہے سی. ہاں اور سنتے صحیح اور کیا کہہ رہا ہے, لفافے میں پیسے دیتے تھے. ہائے 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 ہائے, بڑے ایماندار ہو قادیانیوں, حد ہو گئی ہے. ہائے 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 ہائے, اور مولویوں کے شکر گزار ہو جاؤ جو انہوں نے تمہیں اتنا فری ہینڈ دیا ہے کہ ہماری جو ٹاسک ہے اس کو مشکل بنا دیا مولویوں نے. ورنہ تم لوگ جیسے دودھ سے وہ نکالتے ہیں نا کڑک کر کے, لیکن تم لوگوں کو مولویوں کے پاؤں دو دو کر پینے چاہیے کہ انہوں نے پاکستان اتنے بڑے ملک کا تمہیں مالک بنا دیا. تو تم ایسے ڈرامے بازیاں نہ کیا کرو. مولوی ہے کہندا تے مولوی وہ کہتا ہے مولوی دیکھو یہ ہے فلانا فلانا. اوہ مولوی تمہارے اتحادی ہیں. اگر اتحادی نہ ہوتے تو 77 کی جو نظام میں مصطفیٰ تنظیم تحریک چلی تھی اس کے اندر کم از کم 4 لوگ مرزئی تھے اور باقی 5 مولوی کے نام کے آئے ہوئے تھے. 9 ستارے تھے نا, اور جن میں 4 ستارے کم از کم مرجئی سے جو تاریخ ستارے مرزئی تھے. اور نال اللہ جوید اور جورلائی کون سی تاڈا, اور ابا کون سی, سردار خان چودھری ورائچ. وفاق جو تھا وہ اخبار, اس میں ان کی پتی تھی, اور کیوں نہیں مانتے کہ وہ قادیانیوں کا تھا وفاق. اور بڑے کام تھے مرزے. جاؤ اگر تمہیں نہیں پتا تو جا کے وہ مرزا بشیر الدین اور مرزا شریف وہ سلیپنگ پارٹنر تھے. یہ جو تمہیں ٹوپی ڈرامہ کرتا ہے نا, کیا نام ہے اس کا, چودھری ظہور الہی اور پرویز الہی. ہاں اس کا باپ جو تھا منظور الہی غالباً اس کا, یس, اس کی کو فیکٹری بنا کر دی تھی قادیانیوں نے. لدھیانہ وولن مل, ہی سٹارٹڈ فرام دیئر. پھر اس کے بعد وہ سلیپنگ پارٹنر تھے دونوں بھائی مرزے کے بیٹے. آج تم نے ٹوپی ڈرامہ لگا کے رکھ دیا ایک دوسرے کے, جی وہ کہہ رہا ہے جی نموس رسالت کا کیا بنے گا, اور کیا پرویز الہی چھڈ ساریاں گلاں. آ ذرا مرزے نو ہے تے کہہ کہ وہ ایک لانتی سی, وہ ایک بغیرت سی, وہ ایک کذاب سی. تو انہیں بیان نہ دے, لوکاں نو پاگل بننے والے ہون گے. جا کے بول دو تم جو اتنے خلاف ہو, حالانکہ ہو تو تم بھی ایک مرزئی. تو یہ ٹوپی ڈرامہ اب نہیں چلے گا. اگر ہے تو آؤ کہو کہ میں لعنت بھیجتا ہوں مرزا قادیانی پر. وہ جہنمی تھا, کذاب تھا. جو اس کو نبی یا مجدد مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں, زندیق کافر ہیں. یہ بول دے, باقی سٹیٹمنٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹوپی ڈرامے بہنچود قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے. جس آدمی نے مرزا قادیانی سے زیادہ جو ہے قادیانیت کی خدمت کی, وہ ضیاء الحق قادیانی, اس کے دادے تک کا قادیانی ہونا میں نے ثابت کیا ود پروف. ہاں لیکن مولوی کہنا نہیں جی نہیں, وہ تو بہت بڑا عاشق رسول سی. تو یہ الٹی گنگا چل رہی ہے یہاں, اور تم بات کر رہے ہو کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ ایک اسلامی قانون یہاں لاگو کریں گے. اپنا اسلامی قانون تو لاگو ہو نہیں سکا, قادیانی قانون لاگو ہو گیا ہوا ہے. جن کپو اویو لال مرزئی دا بال ہے,
نشان حیدر سے لے کر اور پاکستان کا جو تھانے دار ہے ایس ایچ او اور محرر وغیرہ وہ تک جس ملک کے قادیانی ہیں، اور بہنچو تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہتے ہو گے جی یہ ایک اسلامی کنٹری ہے. یقیناً پاکستان کے عوام کی اکثریت مسلمان ہیں، لیکن مالک قادیانی ہے، یہ سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی سچ نہیں. جائے ہاں کوئی مولوی اتھے جا کے کیا ربوا جائے نہ کوئی، اگلے تن کے راہ دیں گے تینوں. فوج آئے گی ایسا آپریشن کرے گی کہ تم یاد کرو گے. جس فوج کو تم کہتے ہو نا کہ جی یہ وہ ہیں حضرت امام مہدی کا لشکر ہے، وہ امام مہدی کے لشکر میں بعد میں ملیں گے، پہلے تمہیں مار کے جائیں گے کہ تم نے قادیانیوں کے خلاف کیوں بات کی. ایسے فضول جہالت خود فریبی، تو ایسے کام نہیں ہوتا جب تک آپ لوگوں کے پاس، بارہا کہتا ہوں کہ آئیں. سب سے پہلے ہم وہاں ایک یادگار بناتے ہیں شہداء کی، پھر دیکھو تم مرضیت جو ہے کانپنی شروع ہو جائے گی، ان کو سمجھ لگ جائے گی کہ اب یہ صحیح طریقے پہ کام کر رہے ہیں. لیکن تسی بڑے بہن چود ہو، تسی میرا ساتھ تو پھر بھی نہیں دینا. تم نے مرضیوں کا ہی ساتھ دینا، اور تم نے وہ بہن چود کا وہ کیا لنگڑے اور یہ اس قسم کے لوگوں کا ہی ساتھ دینا. جاؤ بغیرت لوگ، جس سے در و دیوار قادیانیت کی کانپ جائے گی، وہ یہ عمل ہے. پھر اس کے بعد دوسرا عمل شروع کرتے ہیں، تیسرا عمل سے لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستان کے اندر جو ہے مسلمانوں کی رٹ ہے، قادیانیوں کی رٹ نہیں ہے. تم بہنچو تو قادیانیوں کو ہر چیز کا مالک بنا کر تو یہاں اقبال کی شاعری سنانے کے لیے لے کے آ گئے ہو پاکستان میں. جھوٹی ساری باتیں کہ جی فلانے اس نے صوفی نے یہ کہہ دیا تھا اور یہ ہو جائے گا، اور وہی صوفی کو قادیانی بھی کوٹ کرتے ہیں، اور وہ اسی صوفی کو جو ہے وہ زاد احمد کوٹ کرتا ہے. تو یہ ڈرامے بازی آپ ختم کر دو. طالبان کبھی طالبان کو لے آتے ہیں، اور پتہ نہیں ان کے اندر کتنے ماچود وہ مرزئی ہیں. اور زردان قبیلہ جو ہے وہ مرزا کا جو تھا عبداللطیف، وہ اس کے فالوورز تھے زردان قبیلے والے. تو جب وہ اس نے قادیانیت قبول کی ہے 1901 اور 2 میں، تو وہ تو سارے لوگ اس کے خوست، اور ادھر افغانستان کے سارے جو ہیں وہ بن گئے تھے، مرزئی بن گئے تھے. آج وہ حقانی گروپ بنا ہوا ہے، آج وہ کوئی گروپ بنا ہوا ہے، آج کوئی طالبان بنا ہوا ہے. ہو جاؤ تحقیق کرو جس طرح آغا وسیم کردہ ہے. ماں چودو تم وہ لنگڑے کی بات سن کے تو اس کو قرآنی عرب سمجھتے ہو. وہ خود گمراہ تھا، اس نے خود دوسروں کو لاکھوں کروڑوں کو گمراہ کیا. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ختم ہونی چاہیے. پاکستان قادیانیوں کے ہاتھ میں ہے. وہ انٹرنیشنل پریشر پاکستان پر مینٹین رکھتے ہیں. کبھی وہ جی طالبان کے سپورٹر بن کے اپنے آپ کو گندا کرواتے ہیں. اپنے آپ کو کیا، ان کی زندگیاں تو بہتر ہیں. پاکستان کو اگر کچھ ہو گیا تو انہوں نے فلائٹ پکڑنی ہے تو چلا جانا ہے ادھر. کسی نے دبئی میں، کسی نے لندن میں اپنے اربوں کے کاروبار سنبھالنے ہیں. رہ گئے مسلمان ماترسادے تھے، وہ پہنچو ان کی حکومت میں بھی زیر عتاب. اور اگر یہ پاکستان خدا نہ کرے اگر تباہ بھی ہو گیا، تب بھی یہ غلام پھر قادیانیوں کی بجائے پھر وہ ہندوؤں کے غلام ہو جائیں گے یا کسی اور کے. تو یہ کیا، کہاں ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ناسور ہی پاکستان کے اندر جو کینسر ہے، خدا کی قسم ہے وہ قادیانی ہے. سرمایہ دار طبقہ ان کا، جاگیردار طبقہ ان کا، کرپٹ جرنیل ان کے، کرپٹ بیوروکریسی ان کی، کرپٹ نوکرشاہی ان کی، پولیس کرپٹ ان کی. ہاں
پھر کہتے ہیں کہ جی یہ تو ملا ملٹری الائن ہے. نو. تو بہت ساری بات ہو گئی، لیکن پھر میں یہ آخر میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. کیا نام ہے؟ جاوید 9 برادر والا. ہاں جواب دے. تم نے تو ایک دعویٰ کیا ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے قبضہ کیا ہے ہماری قادیانیوں کی زمین پہ، جس طرح مرزے نے اپنی تین دہج دیتا سی نا ساری زمین. بہن چود وہ انگریزوں نے دی تمہیں. پاکستان کے اندر قادیانی راج تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. فوج نے جو ہے وہاں پر سارا ربوہ بنایا، جس کو اسلامی فوج کہتے ہیں آپ لوگ. تو آؤ جواب دو. بولو کہ یہ تم نے کوئی ریفرنس نہیں دیا، میں ریفرنس دے رہا ہوں تمہارے اپنی زبانی، کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جماعت قادیانی جو ہے وہ قبضہ گروپ تھی. تو تم لوگوں نے ہی قبضے کی ریت ڈالی ہے، تم لوگوں نے ہی کرپشن کی ریت ڈالی ہے، تم لوگوں نے ہی جو ہے ڈویژن آف ویلتھ پاکستان کی اس کو جو ہے ان ایون کیا، اپنے پاس سب کچھ رکھ لیا اور چھوٹا سا ٹکڑا عوام کو دے دیا، اور جو آج سفر کر رہے ہیں. تو اس لیے ایک انقلاب کے لیے آپ نے پورا ماحول تیار کر دیا، اور انقلاب آئے گا، بالکل آئے گا. کبھی سوچو بھی نہ. داتا کی دھرتی پہ ایسے لوگوں کا دائمی قبضہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آہستہ آہستہ چیزیں نکل کر مولوی جو کہ آپ کے زر خرید ہیں ان سے نکل کر آغا وسیم جیسے لوگوں کے ہاتھ میں آ رہی ہیں. تو بے فکر رہو، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. آخری جو ہنسی ہے، آخری لاف جو ہے وہ ہماری ہے، تمہاری نہیں ہے. اگر اتنے ہی ہو تو پھر 9 برادر ٹی وی آؤ، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں. آؤ تم ثابت کرو کہ قبضہ گروپ مسلمان ہے، اور میں ثابت کرتا ہوں کہ نہ صرف قبضہ گروپ بلکہ ہر کرپشن کی جو بگننگ ہے وہ قادیانیوں نے کی ہے، جو آج تک کر رہے ہیں. کرپشن قادیانی کے سروائیول کی ضرورت ہے، مسلمان کے سروائیول کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، انڈونیشیا سے موروکو تک ہے. آپ کا ہب یہ ہے، تو آپ نے اس کنٹرول کیا ہے کرپشن کے ذریعے. سارے ماشاءاللہ بینچوں تو آپ لوگوں نے لگائے ہیں. تو پاکستان کے عوام کے لیے یہی ہے کہ خدا کے لیے فیکٹس کے اوپر آئیں، آغا وسیم کا ساتھ دیں. ہم پاکستان کو ایک مکمل، ایک صحیح اس معنوں میں اسلامی ریاست بنائیں گے جس میں قادیانیوں کا کوئی رول نہیں ہوگا. لیکن آج قادیان نام کا ہے، پاکستان کا ہے، قانون اور اتھارٹی جو ہے وہ قادیان کی ہے. 47 سے 2021 تک یہ عالم ہے، اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ تو غیرت کریں. آئیں مرزئی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ دیں. پاکستان زندہ باد. تو ہمیں بعض بزرگ لاہور کے یہ کہتے تھے کہ نہیں جانا یہاں سے، بلکہ فکرہ یہ تھا کہ تسی پنجابی دا لفظ ہے، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، کہ لاہور دی تنی سے تسی قبضہ کیتا ہے، مرکز یعنی لاہور کا جو آپ کے پاس ہے. میں جو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ یہ ایک قبضہ کیا گیا ربوہ کی زمین پر، اور اس میں نہ تو کوئی مذہب کی بات کریں گے کہ قبضہ کر کے کیا وہاں پہ آپ عبادت کر سکتے ہیں. جس طرح مدنی صاحب نے کہا کہ مسلم کالونی چناب نگر، جس کو آپ اب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے نام دیا ہوا ہے، وہ ربوہ کا ہی حصہ ہے اور ربوہ ہی گنا جاتا ہے. اور یہ بڑے طریقے کے ساتھ وہاں پہ قبضہ کیا گیا. ہمارے کچھ عزیز بھی تھے، ان کا گھر بھی وہاں پہ تھا، اور وہ بیچارے وہاں بڑی تکلیف کی زندگی گزارتے تھے. پھر وہ چھوڑ کے آگے، پتہ نہیں، میں نے پوچھا بھی نہیں اب کبھی کہ بیچ دیا یا کیا کیا.
کیونکہ وہاں پہ ان لوگوں نے جو کہہ رہے کہ میں ختم نبوت کی کانفرنس کی تقریر کر کے آیا ہوں، تو پرانا پروگرام ہے، مجھے نہیں پتا، تو یہ پھر انہوں نے وہاں پہ اپنے پروگرام شروع کیے، اور لوگوں نے وہاں پہ جو ان کے ساتھی تھے، ان کے جو میل جول والے تھے، ان کو انہوں نے وہ زمینیں بھی دی لوگوں کے، وہ زمینیں اصل میں ایم پیوں کی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہاں پہ قبضہ کیا گیا، قبضہ کر کے باقاعدہ ایک پلان کیا گیا، اور اس کے تحت جناب وہاں پہ آباد کیا گیا ان لوگوں کو جو ایم ڈی نہیں تھے۔ دارالنصر سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں آپ، تو میرا خیال وہاں سے یہ شروع ہو جاتا ہے قصہ، جو آخری جو دارالنصر پہ جہاں ختم ہوتا ہے محلہ، وہاں سے میرا خیال ہے کہ مسلم کالونی شروع ہو جاتی ہے، اور مجھے بھی بڑی دیر ہو گئی مگر تھوڑا بہت یاد ہے۔ ایک طرف ختم نبوت، ایک طرف ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جب آپ کوئی چیز بھی ناجائز قبضہ کرتے ہیں اور اس پہ آپ زبردستی آگے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہاں آ کے کوئی دین کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، اگر کسی کی سمجھ میں آئے تو مجھے بھی بتائیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ اس طرح قبضے کیے ہوں کسی اور مالک کی زمین پر، میری علم میں نہیں ہے، اور وہاں پہ مسجدیں بنا دی جائیں، اور پھر جو وہاں پہ کام ہوتے ہیں کہ ختم نبوت کا جلوس نکلے گا۔ تو ہمیں بعض بزرگ لاہور کے یہ کہتے تھے کہ نہیں جانا یہاں سے، بلکہ فکرہ یہ تھا کہ تسی پنجابی دا لفظ ہے، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، کہ لاہور دی تنی سے تسی قبضہ کیتا ہے، مرکز یعنی لاہور کا جو آپ کے پاس ہے۔ تو ہمیں بعض بزرگ لاہور کے یہ کہتے تھے کہ نہیں جانا یہاں سے، بلکہ فکرہ یہ تھا کہ تسی پنجابی دا لفظ ہے، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، کہ لاہور دی تنی سے تسی قبضہ کیتا ہے، مرکز یعنی لاہور کا جو آپ کے پاس ہے۔ پھر یہ کہ صاحب کا صرف یہاں ہمارے ہاں ہی نہیں، آپ دیکھیں نا لاہور میں اتنا امپیکٹ ہونا کہ وہاں جب مارشل لا جب لگا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کالج کا امیج کیا تھا، تو وہ صاحب کی وجہ سے تھا، ہمارے لوگوں کا کیا امیج وہاں تھا۔ تو مارشل لا جب لگا ہے، مارشل لا لگ گیا، پھر مارشل لا تھوڑا سا ریلیکس ہوا، سیلاب آ گیا۔ پہلے ظفر اللہ حسن حضرت صاحب کا کلاس فیلو تھا جو وہاں کا ڈی سی تھا، اچھا، تو اس کی طرف سے بھی درخواست آئی، اور مارشل لا اتھارٹیز کی طرف سے درخواست آئی۔ ممکن ہے ڈی سی نے رپورٹ کی ہو کہ اس کالج کے پاس بڑی سنا ہے بڑی کشتیاں ہیں اور بڑے وہ اچھے ہیں کشتی چلانے والے، تو آپ ان کو کہیں کہ وہ، انہوں نے ہمیں کہا، اور ساتھ یہ کہا عید آ گئی کہ جتنے والنٹیئرز ہمیں دوڑ گئے، تو جنرل اعظم نے یہ اپیل کی حضرت صاحب سے کہ آپ کے کالج میں وہ ہے تو آپ ہمیں والنٹیئرز دے سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سارے لڑکے جائیں وہاں، اور مجھے فرمایا کہ تمہاری عید وہاں ہوگی، اور فرمایا کہ عید پڑھانی ہے اور خطبہ جو دینا وہاں۔ واہ، میں نے عرض کی کہ حضور مجھے تو جمعہ پڑھانا نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ آتی ہے، میں کہہ دی آتی ہے، درود شریف آتا ہے، میں کہہ دی آتا ہے۔ چہرے پر وہ ایک ہوتی ہے نا پیار کی مسکراہٹ جو ہوتی ہے۔ حضرت صاحب یہ خلفاء کی جو یہ محبوب ہوتے ہیں، بشاش چہرے، بشاشت ہوتی ہے، وہ محبوب ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی آدمی کوئی محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے ہیں، میرے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ ایوری باڈی، ہاں، ایوری بڈی۔ تو میں نے کہا حضور میں درود شریف بھی آتا ہے، یہ تو پتہ لگ جاتا ہے حضور کوئی درود شریف آتا ہے، میں ضرور آتا ہے، بس سورہ فاتحہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے خطبہ دے دینا۔ اچھا وہ میں تقریریں شیریں کر رہے ہیں کہ یہاں تو آتی نہیں، کالج میں تو کرتے رہے ہیں، تو خیر میں نے کو معلوم ہوتا ہے کوئی خطبہ شطبہ دیا ہوگا، تو مسعودہ میں سب دل بھی وہاں تھے، ابھی ہیں شاید ان کو یاد ہو، تو انہوں نے مجھے بتایا بھی ٹھیک ٹھاک ہی دیا تھا خطبہ۔ تو ہم پھر گئے وہاں، تو
اچھا پھر سارے کالجوں کا انہوں نے معائنہ جب کیا تو ہمارے کالج کا ہی معائنہ کیا. جی. اس وقت میں تو بیمار ہو گیا تھا. بیمار ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے شک جماعت پر وہ عسر کا زمانہ تھا. یہاں تک کہ حضرت میاں صاحب نے مشورہ یہ دیا تھا کہ کالج کو فی الحال رہنے دے، خرچ بڑا ہوگا. اور کالج کمیٹی نے بھی تائید کی تھی اور حضور نے اس کو رد کر دیا کہ نہیں کالج کھلے گا. لیکن وہ عسر کا زمانہ تھا. اور لیکن باوجود اس کے ایک ایسی بات ہے جس کا میں گواہ ہوں، اور صرف میں ہی گواہ ہوں اب زندہ رہ گیا. حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب درد جو ایک بہت بڑے جینیس تھے، صدیوں کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اتنے ذہین آدمی، تو وہ مجھے اتنے لفافے بھیجا کرتے تھے. حکم یہ تھا ان کو کھول، اندر نوٹ ہوتے تھے، کرنسی نوٹس تھے. اس وقت انڈیا کی کرنسی چل رہی تھی. وہ یوں ٹھپا لگ جاتا تھا پاکستان کا تو چل رہی تھی. تو وہ نوٹ ہوتے تھے، اس کے اوپر نمبر لکھا ہوتا صرف کونے پر. جی. کچھ نہیں تھا. اور اچھا جی. اتنی سی چٹ آتی تھی. جی. اس پر وہی نمبر لکھا ہوتا تھا، نیچے 10 سال 10 ہوتے تھے. رائٹ. حکم تھا لفافے نہیں کھولنے، نہ ان کا حساب رکھنا ہے. میری بے وقوفی دیکھیے، مجھے پتہ چل گیا کس میں پیسے ہیں، میں نے حساب رکھنا شروع کر دیا. اور اس میں یہ بھی تھے کہ ان کا نام تھا چودھری غلام، کشمیر والے کیا ان کا نام تھا چودھری غلام عباس نام تھا ان کا. ہاں جی. ایسا کچھ نام تھا. وہ بھی کشمیر کے بہت سارے لیڈروں کو سیریوں کو بھیجتے تھے، دونوں سائڈوں کو، اور بھی غربا کو جاتے تھے، کئی مخالفوں کو. حتیٰ کہ وہ چیٹ آ جاتے. اور یہ بھی حکم تھا نام بھی نہیں پوچھنا، تو وہ دے دینا. وہ پیسے میرے ہوتے، میں نے وہ سیف میں رکھوا دیے ہوئے تھے، اور وہ حساب کتاب بھی سیف میں رکھا ہوا تھا. تو چھاپا پڑ گیا. چھاپا پڑ گیا تو ماشاء اللہ کا انہوں نے الماری بھی کھول کے دیکھی، وہ جو تھی سیف. ادھر حضرت صاحب گرفتار ہو گئے. مجھے صدمہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے گرفتار ہوئے. میں تو بالکل پاگل ہو گیا جی. بالکل سناٹا میرے تو طاری ہو گیا. میں تو زمانہ ایسا تھی کہ میں نے کسی وجہ سے یہ بات کی تھی، اب بات بھول گیا ہوں. کوئی سوال کریں تاکہ بات چل پڑے. یہ بات ہاں تو پھر وہ خطبہ ہوا، ہمارے لڑکوں نے بڑا کام کیا. تو جب لوگ لاہور کے لوگ بڑے مخیر ثابت ہوئے، وہ دیگیں پلاؤ کی اور زردے کی پکا کے روٹیاں پکا کر، پھر ان کو پتہ لگا کہ یہ تو احمدی لڑکے ہیں، مرزائی ہیں. تو ان کو کہا کہ آپ دوبارہ نہ آنا. لڑکوں نے کہا ہم دوبارہ بھی آئیں گے، آپ ہمیں ماریں بے شک، ہم تو وہاں ان کو دینے آتے ہیں. تو اس عرصے میں کیا، اور ماشاء اللہ والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. جنرل نے ہی واز ویری مچ امپریسڈ. پھر ہی وزٹڈ آور کالج ہاسٹل. اچھا. تو ہم نے جو ٹکڑے بچتے تھے وہ بعثت کے بعد کی بھی بعض ایسی روایات ہیں جو کہ بڑی اچھوتی روایات ہیں. حضرت مسیح السلام کی سیرت کا اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں، جو ہمیں حضرت مولوی صاحب کے ذریعے ملی. ان میں ایک روایت خود مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ نان بھائی کی ایک دفعہ شکایت ہوئی حضرت مسیح السلام کے سامنے. لنگر خانے میں کھانا پکتا تھا، روٹیاں پکتی تھیں، تو اس میں یہ شکایت ہوئی کہ نان بھائی جو ہے وہ روٹی جو ہے چوری کر لیتا ہے یا ساتھ لے جاتا ہے. لیکن وہاں پر یہی کہا گیا کہ چوری کرتا ہے. تو حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ تو زندگی میں اس دوزخ کے اوپر بیٹھا ہے، تنور کے اوپر وہ جو بیٹھا ہے، تو اب اس کو مزید کیا کہنا ہے. تو اس میں حضرت مسیح السلام کی سیرت نظر آتی ہے کہ ایک تو اس بات سے صرف نظر کیا ہے، اس کو بہت، اس کو کوئی یہ نہیں کہ اس کی بڑی سختی لے آئے ہوں، اس کو بڑا جھڑکا ہو. دوسرا اس معاملے کو رفع کیا ہے کہ اگر ضرورت کے مطابق لے جاتا ہے تو لے جانے دو. پھر ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب پیسوں والا جب معاملہ تھا، جی بالکل، کہ خود مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں اور میں نے آ کے کہا کہ مرزا جی، بڑے پیار میں کہتے ہیں مرزا جی پیسے. حامد علی صاحب نے یہ کیا، اچھا سوری، یہ حافظ حامد علی صاحب جی ہاں بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ مرزا جی پیسے ختم ہو گئے. اور حضرت مسیح السلام نے پوچھا کتنے چاہیے. انہوں نے کہا 100 روپے. اب 100 روپے اس وقت بڑی ایک رقم ہوا کرتی تھی. تو کہتے ہیں کہ حضرت مسیح السلام اندر تشریف لے گئے. واپس جب آپ تشریف لائے ہیں تو دونوں ہاتھوں میں اس طرح پیسے پکڑے ہوئے تھے اور لا کے دیے کہ یہ میرا خیال ہے 100 ہی ہوں گے.
اور پھر حضرت حافظ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ حضرت مسیح السلام کے بڑے دیرینہ خادم تھے، وہ پیسے گنے تو وہ 120 روپے تھے، تو پھر 20 روپے واپس دیے کہ حضور یہ 20 روپے زائد ہیں۔ کئی دفعہ حضرت مسیح السلام دے دیا کرتے تھے کہ استعمال کریں، اور اس وقت یہ روایت ہے کہ انہوں نے واپس پکڑا دیے۔ تو یہ بھی مولوی صاحب کا ہمارے اوپر احسان ہے، اور یہ ذکر میرا خیال ہے کہ بعض اور روایات کے ذریعے جاری رہے تو بہتر ہے۔ جی، اس میں اسی طرح یہ ہے کہ لنگر کے ساتھ ہی متعلقہ یہ ہے کہ غریب عورتیں اس وقت لنگر میں جی ہاں، چکی پیسا کرتی تھیں، اس سے یہ کہ آٹا مہیا ہوتا رہے۔ تو کسی نے یہ شکایت کی کہ آٹا چرا لیا جاتا ہے، عورتیں آٹا چرا کے لے جاتی ہیں، تو بہتر ہے کہ خراس لگا لیا جائے تو اس سے نجات مل جائے گی۔ آٹا چرانے کا معاملہ کافی اس وقت گرم تھا، تو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بیچاری یہ کہاں سے کھائیں، غریب ہے، آٹا چکی چلا رہی ہیں، اور ان کا گزارا اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، پھر شفقت ہے اصل جی، اور پھر ایک روایت میں حضرت مولوی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ